میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ اور یہ مانا کہ ایک دن تو آنی قضا ہے، مگر دوستوں تم سے یہ التجا ہے، یہ مانا کہ ایک دن تو آنی قضا ہے، مگر دوستوں تم سے یہ التجا ہے کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، وہ پل سے گزر جائے گا وجد میں ہی، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے میرا یہ ایمان یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے میرا یہ ایمان یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، ارے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، ساری تعریف تمام حمد و سلام سب مدحت ہیں خدائے بزرگ و برتر کے نام، کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ آج الحمدللہ یہ آل پاکستان نعتیہ مقابلہ جس کا 12واں سال الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے، آج اس 12 ربیع الاول کو اس کا آخری ایپیسوڈ ہے، آج اس کا یہ فائنل ایپیسوڈ ہے۔ الحمدللہ یہ سفر اپنے اختتام کی جانب پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دوران جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ تو یوں ہمارے ساتھ آج 3 کنٹیسٹنٹس ہیں، ان میں سے یہ تینوں وہ ہیں جو اپنے اپنے راؤنڈ کے ونرز ہیں، اور پھر سیمی فائنل کے 2 ونرز ہیں، اور ایک جو سیمی فائنل ہوا ہے بطور مجموعی 8 بچوں میں، ان میں جو تیسرے نمبر پر آئے ہیں ایک وہ ہے جو کہ وائلڈ کارڈ کے ذریعے آئے ہیں۔ تو بس آج یہ آخری مقابلہ ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ آج کا مقابلہ کچھ مختلف ہے، اس میں کچھ سرپرائز بھی ہے آپ لوگوں کے لیے بھی، اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ سرپرائز ہے۔ اب پتہ نہیں یہ پلیزنٹ سرپرائز ہوتا ہے یا ان پلیزنٹ سرپرائز ہوتا ہے، یا آپ کو یہ سن کے خوشگوار حیرت ہوگی یا نہیں، یہ وقت پہ پتہ چلے گا، لیکن کچھ الگ بھی ہے آج کے اس مقابلے میں۔ اب اتنے بڑے مقابلے کا فائنل ہے تو کچھ تو الگ ہونا چاہیے تاکہ ہر پیمانے پر جانچا جا سکے۔ تو ہمارے جج صاحبان بھی موجود ہیں جن کو آپ یکم ربیع الاول سے دیکھ رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی آخری نشست، صدیق بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔
تیار ہیں فائنل کے لیے انشاءاللہ؟ الحمدللہ آج تو وہ رات ہے ہاں کہ آمد مصطفیٰ جی کی رات ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو جناب قاری صاحب. بس میں مبارکباد دینا چاہوں گا ARYQ TV کی تمام ٹیم کو اور ساتھ میں جتنے بھی بچے اس میں شریک ہوئے ہیں جی ہاں ان سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا، جتنے بھی یہاں پہ آ چکے ہیں اب تک اور جو ابھی شریک ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو بھی اور ان کے اساتذہ کرام کو بھی. جزاک اللہ. سب کو ماشاءاللہ. حضور والا سلمان بھائی. جی وسیم بھائی، میں سب سے پہلے تو ہماری اس ساری ٹیم کے جو لیڈر ہیں عامر فیاضی صاحب، جی ہاں ان کا بے حد مشکور ہوں. ان کی بے پناہ انتھک کوشش کی وجہ سے اتنا زبردست سیزن 12 کا یہ فائنل تک ہم آج پہنچ گئے ہیں. الحمدللہ. اور یہ یقیناً بارگاہ مصطفی میں بہت مقبول اور عظیم مقابلہ ہے، جس میں یہ تمام کنٹیسٹنٹ جو ہیں اتنی محنت کر کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانی جتنے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، تمام آڈینس، ان کو بڑی شدت سے اس مقابلے کا جو اس فائنل کا انتظار ہے. ہاں. اور انہوں نے ووٹنگ کی، آپ نے دیکھا پورے جی ہاں، مقابلے جی میں بھرپور جس طرح ہم نے ججمنٹ کی، انہوں نے اپنا جی ہاں. ایک قیاس آرائی ان کی بھرپور شامل رہی، ہاں. جس نے مقابلے کو زیادہ انٹرسٹنگ کیا. اور اس دفعہ نئے کچھ راؤنڈ جن کا انتخاب کیا گیا اور بڑی اچھی کاوش. اور ایک اور نیا راؤنڈ بھی آج ہے. بالکل. میں یہ بتا دوں تو سرپرائز ہے، وہ ایک اور راؤنڈ ہے. ہاں. اب وہ کیا ہے وہ وقت بتائیں گے جس کی وجہ سے ان کو پرکھنے کا اور زیادہ تراش خراش کا موقع مل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی آنے والی زندگی میں ان کی نعت خوانی کے لیے ایک بہت اچھا سٹیپ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ان کو اسی طرح رسول اللہ کا غلام رکھے اور ساری زندگی حضور کی نعت پڑھتے. انشاءاللہ. یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ صحیح بات ہے کہ آپ کا یہ تمام اب جو بھی آپ پڑھیں گے سارا کچھ یاد اپنا تو پڑھے گا. اب ریکارڈ پر آ گیا ہمیشہ کے لیے نا، زندگی کے لیے، کہ آپ نے یہ اعزاز حاصل کر لیا الحمدللہ. تو چلیے جناب ہم کرتے ہیں مقابلے کا باقاعدہ آغاز. پہلا راؤنڈ تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، وہ وہی ہے نوائے حسان، جس کا عنوان ہے کہ جس میں ہم تینوں ثناخواں حضرات کو یکے بعد دیگرے بلائیں گے، وہ اپنی منتخب کردہ کسی بھی نعت کو سنائیں گے انشاءاللہ. فائنلسٹ کون ہے ہمارے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کے؟ طارق مسعود صاحب ہیں بہاول نگر سے، ارسلان غوری ہیں حیدرآباد سے، ارسلان اقبال کریمی ہیں واہ کینٹ سے. یہ 3 شہروں کے ہمارے فائنلسٹ ہیں. سلمان بھائی آپ بتائیے، طارق مسعود صاحب، ارسلان غوری صاحب اور ارسلان اقبال صاحب میں سے ہم کس کو پہلے بلائیں کہ اس مقابلے کا آغاز کریں؟ وہ ارسلان کریمی. ارسلان کریمی کو. جی ہاں. آئیے ارسلان کریمی صاحب، یہ 3rd نمبر پہ جو آپ کے پاس ہے جی یہ آ رہے ہیں سب سے پہلے. جی جی 3rd پہ. جی قاری صاحب ٹھیک ہے نا؟ جی 3rd نمبر پہ. جناب بسم اللہ. دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا. دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا. ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا.
دل میں کسی کو اور وہ خود ہی جان لے خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا سنایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا جناب سلمان صاحب بتائیے گا کیا یہ فائنل کے معیار کی آپ کو یہ پرفارمنس لگی ہے؟ جی ارسلان کریمی نے پچھلے راؤنڈ کی طرح خصوصاً سیمی فائنل سے بھی آج اچھا پڑا. ہاں ہاں ماشاءاللہ کنٹرولڈ تلفظ ادائیگی اور سب سے اچھی بات کھب کے پڑا. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دھیان جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف ہی رہے. ہاں. انہوں نے ایک دفعہ بھی آنکھ نہیں کھولی اور انتہائی کنسنٹریشن سے پڑھا. زبردست. تو اللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ ان کو کامیابی دے. بالکل صحیح.
اچھا یہ ویسے میں اپنی سمجھ کے لیے اور میرے لیے بھی اور باقی جگہ کہ آپ نے بارہا آپ سب لوگوں نے کہا کہ توجہ جو ہے وہ جج صاحبان کی جانب نہ دیکھیں وہ، لیکن جب محفل ہوگی تو اس کا تو پھر ایک رول مختلف ہوگا، کیونکہ محفل میں تو آپ جب آڈینس کو ہی فیس کریں گے اور وہ ایک انٹریکشن رہے گا تو ہی ایک بات زیادہ بنتی ہے، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں وہ تو آپ نے کراؤڈ کو امپریس کرنا ہے نا، صحیح، یہ اس میں تو غلطی کا اتنا بھی مارجن نہیں ہے. ٹھیک. محافل میں تو بڑا بڑا کچھ ہو جاتا ہے. لائیو پڑھ رہے ہوتے ہیں استائی کہیں کی انترا کہیں کا، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کہیں یار سبحان اللہ وہ کلوا کلو کے سور پہ واپس آ جانا. یہاں تو پوری دنیا سن رہی ہے اس کو، یہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں، نوک پلک ہلکی سی بھی خراب ہوگی تو میں ڈسکس کروں گا، میں کہ رہ گیا یہاں سے. تو اس لیے وہ محافل کا پڑھنا ہو رہا ہے. ٹیلی ویژن پہ کیمرے کی آنکھ کے آگے تو بہت پریشر ہوتا ہے، بالکل صحیح، اور ایک ایک تلفظ، ادائیگی، لہن، گلا، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. آپ کی ایون موومنٹس جو ہیں وہ بھی ادب کے ملوز خاطر اس میں بھی رکھنا ہے. آپ ہاتھ ایسے نہیں ہلانے گا، تو وہ سب کچھ ہے الحمدللہ اللہ کا کرم. قاری صاحب یہ ادب اور احترام کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ نعت کو پڑھا ہے جو حضور کی شان میں، اسی طرح پڑھنا چاہیے نعت کو ماشاءاللہ. اور دوسری یہ کہ بہت ڈوب کے پڑھا ہے انہوں نے، بہت ہی، یعنی اس سے ادب احترام کے ساتھ جس طرح حضور کی شان میں پڑھنا چاہیے اسی طرح انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے بڑے اعتماد کے ساتھ، اور لفظوں کی ادائیگی بڑی پیاری انہوں نے کی، اور بہت ہی یعنی لفظوں کو بڑے پیارے انداز میں انہوں نے بڑے اچھے طرح سے ادا کیا ماشاءاللہ. جناب علی ماشاءاللہ آج تو استائی بھی پاورفل اور انترا اتنے پاورفل انداز میں انہوں نے پڑھا ہے. آج تو ان کو پتہ ہے کہ فائنل ہے، اور نگاہیں بھی گنبد خضرا کی طرف جمائے ہوئے. بہت خوبصورت پڑھا ہے، بہت خوبصورت پڑھا. تھینک یو جی، بہت شکریہ. قاری صاحب بتائیے کہ اب ہمارے پاس ہیں ارسلان ہیں اور طارق مسعود ہیں، تو اب کن کو ہم بلائیں آپ بتائیں. ارسلان کو بلایا، ارسلان کو بلائیں، ٹھیک ہے. نمبر سیکنڈ پہ جو ہے آپ لوگوں کی فہرست کے مطابق. آئیے ارسلان، آئیے بیٹا. یہ دل غار ہے، ہیرا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل غار ہے، ہیرا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، یوں منور دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار
चंद घड़ियाँ तेरी सोहबत में रहा हो जैसे सैकड़ों चाँद लिए फिरता है पेशानी में, सैकड़ों चाँद लिए फिरता है पेशानी में। आसमां भी तेरे कूचे का गदा हो जैसे, यूं राइट। जनाब कारी साहब बताइएगा कि कैसा रहा मामला। बच्चे माशाल्लाह आप देखें फाइनल में ये पढ़ रहे हैं, ये भी बड़ी बात है कि यहाँ तक ये पहुँच गया माशाल्लाह। सही। लेकिन इन्होंने आज जो पढ़ा है अभी फाइनल में जो पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने थोड़ा नीचे रखा। अच्छा। थोड़ा सा इनको थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए था। हाँ। और दूसरे कि मुझे इनके पढ़ते हुए लगा कि इन्होंने पूरी तरह इसकी तैयारी नहीं की, प्रैक्टिस की जरा। प्रैक्टिस की मुझे कमी लगी इसमें। लेकिन बहरहाल इतनी उम्र में इतना यहाँ तक पहुँचना और पढ़ना माशाल्लाह ये भी बड़ी बात है माशाल्लाह। और अभी 2 राउंड बाकी हैं अभी। जी। अच्छा। जी माशाल्लाह, पढ़ता अपनी उम्र के हिसाब से बहुत अच्छा है। हाँ। और मुश्किल नात का इंतखाब था, मुझे ये खुशी हुई कि इंतखाब कलाम बहुत अच्छा। सही। लेकिन चूँकि कारी साहब ने जैसे बताया तर्ज पे मुकम्मल गिरफ्त नहीं थी, ठीक। सोच के सुर लग रहा था कि बेसुरा ना हो जाऊं। अच्छा। वो जब तक ये फ्लुएंट नहीं होगा उसकी जो डिलीवरी है वो आप पे इम्पैक्ट उसका कायम नहीं कर सकते। सही। और फाइनल की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, तो कोई बात नहीं, आपको शायद अल्लाह ने चांस इसीलिए दिया कि एक फाइनल का प्रेशर आपको पता लगे, अगर मैं फाइनल में जाऊं तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम क्या करना है। तो ये एक आपकी तैयारी समझ लें इस साल की। अगले साल हम आपको देखना चाहते हैं गरजते हुए बरसते हुए इंशाल्लाह। पर अभी भी सर मैंने कहा अभी दूसरा राउंड है, फिर एक और राउंड भी आ रहा है। हाँ जी हाँ, अभी और भी आगे। बिल्कुल। और कम बैक किया है लोगों ने, तो लेट्स सी सर। दोनों जज साहिबाइन ने जो राय दी है मैं भी उससे इत्तेफाक करता हूँ। और आज के लिए जितनी इनको तैयारी करनी चाहिए थी उसमें कुछ थोड़ी सी सही कमी थी, बेहतरी हो सकती थी। लेकिन बस मैं इनके लिए यही कहूँगा कि जहाँ मैं इससे बढ़ के और क्या होगी कदरदानी, हमारे हिस्से आई है मोहम्मद की सनाखानी। बस इनके लिए मैं इतना। माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मुझे, थैंक यू अरसलान। दूसरे राउंड में मिलते हैं दोबारा। आइए जनाब तारिक मसूद साहब आइए, बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, ताज़ीम खुद इंसान
سکھائی تیرے در کی اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی تاریخ تھا میری روح پر میرا کالم تاریخ تھا میری روح پر میرا کالم جالی جو میرے ہاتھ میں آئی تیرے در کی جالی جو میرے ہاتھ میں آئی تیرے در کی آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی جناب سلمان بھائی اس پہ تو آپ بتائیں سب سے پہلے. جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انگ اور اچھا پڑھا انہوں نے، لیکن انہوں نے ایک بنیادی غلطی جو کی ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ انہوں نے نعت جو ہے وہ شہزاد مجددی کی شروع کی، ہاں اللہ نے یوں، اور مقطع پڑھ دیا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ. تو یہ ایک غلطی ہے. ٹھیک ہے زمین وہی تھی، لیکن ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. صحیح صحیح صحیح. میں نے تو وہ جس انداز میں پڑھا تھا کہ وہ شعراء نے زمین پہ لکھا ہوا ہے، تو ان کے درجات، ان کی جو قلمی جو لکھنے کی قابلیت ہے، اس کا اندازہ لگوانے کے لیے میں نے مقطع پڑھے ہیں. صحیح صحیح. سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ کو پڑھا، منور بدایونی کو پڑھا، صاحبزادہ اویس مظہر کو پڑھا، اور اینڈ میں نے پھر مقطع جو ہے شہزاد مجددی کا پڑھا. ہاں صحیح ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کس کی نعت ہے. سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے استاد سے یہ کس کی نعت ہے کس کی. ٹھیک ہے. دراصل پھر آپ کو وہ نعت یاد ہونی چاہیے. اتنے بڑے فائنل میں آ کے آپ نے
اس طرح کی غلطی کی ہے. پڑھت کے اعتبار سے بھی آپ نے اپنے سر سے ہٹ کے پڑھا. آج آپ اونچا پڑھتے ہیں, کھل کے پڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس چیز کا, ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بتائیے نا کھل کے. نیچے نہیں, آپ براڈ اوپر پڑھنے والے, مجھے گرج کے ساتھ. آپ نے باقی ساری نعتیں میں نے دیکھا ہے کہ کھل کے پڑھی, آج تھوڑا سا پریشر لیا, لیکن کوئی بات نہیں, بھرپور حاضری تھی. انشاءاللہ 2 راؤنڈز اور ایک سرپرائز راؤنڈ بھی ہے, تو اللہ کرے واپسی ہو جائے. انشاءاللہ. جناب قاری صاحب. طارق مسعود نے آج ایسا نہیں پڑھا جیسے ان کو پڑھنا چاہیے تھا. ان کی اچھا, آواز میں ماشاءاللہ بڑی رینج ہے صحیح. اور بڑی اونچی آواز ہے ان کی, لیکن آج ذرا تھوڑا سا نیچے رہ کے پڑھا ہے انہوں نے. اور دوسری یہ کہ تھوڑی سی آواز میں اگر آپ سافٹنس پیدا کر لیں تو اور زیادہ خوبصورت لگے گی آپ کی آواز ماشاءاللہ. اور دوسری باقی تو سلمان میں نے بتائی آپ کو غلطی جو آپ نے کی ہے, لیکن میرے لحاظ سے آپ کے پڑھنے کا انداز تو بہت اچھا ہے, لیکن آج آپ نے تھوڑا سا اس کے نیچے رکھا, تھوڑا سا اونچا رکھتے تو بہت اچھا پڑھتے آپ ماشاءاللہ. صدیق بھائی. دونوں جج صاحبان سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں. بس آج جتنی آپ کو تیاری کرنی چاہیے تھی اتنی تیاری آپ کی تھی نہیں. اچھا, جتنا اچھا یہ پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں ذرا آج کے پروگرام میں جتنا جم کے آپ کو پڑھنا چاہیے تھا اور جتنا متاثر کرنا چاہیے تھا اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے. ٹھیک, وہ تو معاف ہو جائے گی, ابھی اگلے راؤنڈ بھی ہونے والے صحیح. ہیں. جی ہاں, جی ہاں, اس تک کبھی تک بھی آپ کے پاس وقت ہے صحیح. کہ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک, بہت نوازش, بہت شکریہ طارق مسعود صاحب. سو پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا, اور پہلا راؤنڈ کو دیکھ کر میرا اندازہ یہ, اگین یہ کوئی سند نہیں ہے, وہ تو نمبر سے بتا لے گا, جی ہاں. کہ سب کا کچھ نہ کچھ ایک ویک پوائنٹ, یعنی جو کہ ظاہر ہے اس لیے بتایا گیا تاکہ اصلاح ہو, اور بتانا چاہیے, فائنل میں تو ضرور بتانا چاہیے. تو وہ ہے سب کا کچھ نہ کچھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں, میری اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی ایک بہت آگے نکل گیا اور باقی کوئی 2 پیچھے رہ گئے. وہ اس کا مطلب ہے کہ تینوں آس پاس ہی کہیں ٹہل رہے ہیں بس, ہے نا, تو کہیں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے. اس کا تینوں میں ابھی اس وقت یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ مقابلے میں کوئی بھی جیت سکتا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی ایک بہت آگے نکل گیا, کوئی بہت پیچھے رہ گیا, سب آس پاس ہی ہیں کہیں. ایسے ہی ہے, تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے, جس کا مطلب ابھی دلچسپ ہے ابھی یہ مقابلہ. تو بریک کے بعد واپس آئیں گے, دوسرا سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ سنگ سنگ نعت رنگ, انشاءاللہ بریک کے بعد.